والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، صلاۃ کے شرائط میں ایک اہم ترین شرط باوضو ہونا بھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی، صلاۃ کی کنجی طہارت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر صلاۃ قبول نہیں ہوتی ہے۔ صلاۃ کی درستگی کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر ان دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث اکبر کے معنی ہیں بڑی ناپاکی جو غسل کو واجب کر دیتی ہے۔ حدث اصغر سے مراد چھوٹی ناپاکی ہے جو وضو کو واجب کر دیتی ہے۔ تو صلاۃ کی درستگی کے لیے ان دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امر اللہ سبحانہ وتعالی۔ یقیناً تم میں سے کسی کی صلاۃ، یقیناً تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس طرح وضو نہ کریں جس طرح وضو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی بتایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا ہے، کمپلیٹ وضو کرنا ہے۔ آج کے درس میں، آج کے محاضرے میں وضو میں واقع ہونے والی چند غلطیوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ نمبر 1، الفاظ کے ساتھ نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ نیت پر تفصیلی گفتگو آگے آئے گی، وہاں میں اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ تو زبان سے نیت کرنا ایک بدعت ہے، اس کو اہل علم نے بدعت شمار کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ نیت یہ علماء کی تجارت ہے، النیت تجارت العلماء، نیت یہ علماء کی تجارت ہے۔ وضو کرتے ہوئے آپ جتنی نیتوں کو شامل کریں گے، ثواب میں اسی قدر اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس بات کی نیت ہو کہ وضو یقین صلاۃ کی ایک اہم ترین شرط ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ساتھ ہی وضو کرتے ہوئے اس بات کی بھی نیت کر لیں کہ اے پروردگارہ، اس وضو کے ذریعے سے میرے گناہوں کو مٹا دے۔ اس لیے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، دوران وضو اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو اعضائے وضو سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
چہرے کو دھوتا ہے تو آنکھ سے سرزد ہونے والے گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ تو اس بات کی بھی نیت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت آئے گی، وضو کے بسبب ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اس بات کی بھی نیت کریں کہ اے پروردگارا، اس وضو کی بنا پر روز قیامت مجھے نور عطا کر دے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو قیامت کے دن وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ تو وضو کرتے ہوئے اس بات کی بھی نیت کریں کہ اے پروردگارا، تو جنت میں مجھے زیورات پہنا دے۔ تو یقیناً نیت یہ علماء کی تجارت ہے۔ وضو میں واقع ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ۔ بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ۔ دیکھیے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن مواقع میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت ہے وہاں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت سے قبل۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام جو خط لکھا تھا اس میں بھی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خط کا آغاز بھی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا تھا۔ تو جن مواقع پر مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت ہے وہاں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ جن مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بسم اللہ ثابت ہے وہاں بسم اللہ پر اکتفا کیا جائے گا، الرحمن الرحیم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کھانے سے قبل بھی ہے، کھانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بسم اللہ ثابت ہے، سم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھاؤ۔ اسی طرح وضو سے قبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بسم اللہ ثابت ہے، الرحمن الرحیم کا اضافہ یہ ثابت نہیں ہے۔ وضو میں واقع ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا بھی ہے، کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا بھی ہے۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، سنن دارقطنی کی روایت ہے، کانوں کا تعلق سر سے ہے، الاذنان من الراس، کانوں کا تعلق سر سے ہے۔ تو کانوں کے لیے نیا پانی لینا ثابت نہیں ہے۔ وضو میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی بعض سر کا مسح کرنا بھی ہے۔ شواف ہے سر کا مسح کرتے ہوئے صرف بعض سر کے مسح پر اکتفا کرتے ہیں، بس اتنا ہی، بعض سر کا مسح کرتے ہیں، مکمل سر کا مسح نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جب وضو کرو تو اپنے سر کا مسح کیا کرو، بعض سر کا نہیں ہے بلکہ اپنے سر کا مسح کیا کرو۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی سنت بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کو کیسے سمجھا ہے اور آپ نے کیسے وضو کیا ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور ہر عمل کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ از حد ضروری ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسح کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے تو پیشانی سے یا سر کے ابتدائی حصے سے آپ سر کے مسح کا آغاز کرتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے تھے۔
پھر جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کا آغاز کیا تھا پھر وہیں واپس اپنے دونوں ہاتھوں کو لا لیتے تھے۔ یہ سر کے مسح کی کیفیت ہے۔ تو بعض سر کے مسح پر اکتفا کرنا یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ وضو میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا بھی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا بھی ہے۔ اس بارے میں سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے وہ روایت سخت ضعیف ہے، اور دین یہ صرف صحیح روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، ضعیف روایتیں ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں صرف ہمیں یقین کی پیروی کا حکم دیا ہے، جس پر یقین حاصل ہو جائے اس پر عمل کرو۔ چونکہ ضعیف روایتیں اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ شک ہوتا ہے اس میں، یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ضعیف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ یقین پر عمل کرتا ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جس میں شک ہے چھوڑ دو، اس چیز کو اپنا کر کے، اس چیز کو اختیار کر کے جس میں شک نہ ہو۔ تو یقین کو اپنا کر کے شک کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، منافقین وہ ہیں جو ظن کے پیچھے پڑتے ہیں، جو شک کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو غرض وضو میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا بھی ہے۔ وضو میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی وضو کے دوران اعضائے وضو دھوتے ہوئے الگ الگ دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتے تھے، اور وضو کے اختتام پر آپ یہ دعا پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ اگر کوئی مسلمان وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ان ادعیہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں وضو سے فارغ ہونے کے بعد، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہے سنن ترمذی میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ تو غرض وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے الگ الگ دعاؤں کا اہتمام کرنا، مسح کرتے ہوئے الگ دعا پڑھنا، ہاتھ دھوتے ہوئے ایک دعا پڑھنا، چہرہ دھوتے ہوئے، پیر دھوتے ہوئے الگ الگ دعائیں پڑھنا، اس بارے میں کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری روایتیں باطل ہیں۔ پھر اسی طرح سے وضو میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی گردن کا مسح بھی ہے، گردن کا مسح کرنا بھی ہے۔ گردن کے مسح کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ بقیہ وہ جو روایتیں ہیں من توضع ومسح عنقہ، یقیناً جس نے وضو کیا اور اپنی گردن کا مسح کیا قیامت کے دن اسے طوق نہیں پہنایا جائے گا۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے، غالباً اس کا نام ہے ابو بکر مفید، یہ متہم بالکذب ہے۔ تو اس بارے میں جو روایتیں ہیں یا تو موضوع روایتیں ہیں یا تو انتہائی ضعیف روایتیں ہیں۔ تو گردن کا مسح کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وضو میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی وضو میں اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زائد دھونا ہے، 3 مرتبہ سے
زائد دھونا بھی ہے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وضو کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے وضو کیا اور آپ نے ہر عضو کو 3 دفعہ آپ نے دھویا، پھر فرمایا ھذا الوضو، یہ وضو ہے، یہ مسنون وضو ہے، فمن زاد علی ھذا، جس نے اس پر زیادتی کی، فقد اساء، اس نے برا کیا، وتعدى، اس نے حد سے تجاوز کیا، وظلم، اس نے ظلم کیا۔ تو آدھا وضو کو 3 مرتبہ سے زائد دھونا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا مسلمان آج ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح وضو میں واقع ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے وضو کرتے ہوئے ایڑیوں کے دھونے کا اہتمام نہ کرنا بھی ہے، یا اعضائے وضو کو خشک چھوڑ دینا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ رکعت پانے کے چکر میں اتنا فاسٹ وضو کرتے ہیں کہ کچھ اعضائے ان کے خشک رہ جاتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے وضو کیا، اس کے پاؤں میں ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ جی، جا کر کے دوبارہ وضو کرو، اچھے سے وضو کرو۔ پھر اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی کو نہیں دھویا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ان ٹخنوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، ان ٹخنوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، ایسے ٹخنوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جلدی میں وضو کرتے ہیں، رکعت پانے کے چکر میں کچھ اعضائے وضو خشک رہ جاتے ہیں، تو اس لیے وضو کے معاملے میں جلد بازی سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے، پورے اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرنے کی ہمیں فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ وضو میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہ کرنا بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہ کرنا بھی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرو، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرو۔ تو اسی لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کوئی اعضائے وضو میں سے کوئی وضو خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر اسی طرح سے وضو میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی، عموماً اس غلطی کا ارتکاب مردوں میں بھی کسی حد تک ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہے۔ بہت ساری عورتیں اپنی انگلیوں میں نیل پالش لگواتی ہیں۔ یہ جو نیل پالش ہے یہ وضو کے پانی کو ناخنوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو وضو کرنے سے قبل ایسی چیزوں کا ازالہ ضروری ہے۔ پینٹ ہے، اگر آپ کے ہاتھوں پر یا اعضائے وضو پر پینٹ لگا ہوا ہے تو وضو کرنے سے قبل آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا ازالہ کر دیں جو وضو کے پانی کو اعضائے وضو تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو عورتوں کے لیے نیل پالش کا ازالہ یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ان کی انگلیوں میں نیل پالش ہو، اگر وہ اسی حالت میں وضو کریں تو ان کا وضو درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر اسی طرح سے وضو میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی
جرابوں پر مسح کرنے میں حرج محسوس کرنا بھی ہے۔ اگر آپ ساکس وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تب ایسے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اگر آپ ساکس وغیرہ نہ پہنے ہوتے تو پیر آپ دھو لیتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں پیر کو دھونے کا حکم دیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو دھو لو، کہاں تک؟ ٹخنوں تک دھو لو، ٹخنوں تک دھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر خفین پہنے ہوئے ہوں، چمڑے کے موزے ہوں، ساکس ہو، پھر اسی طرح جوربین ہوں، جو کپڑے وغیرہ کے بنے ہوئے ساکس ہو، ان کو پہننے کے بعد مسح کرنے میں حرج محسوس کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ جوربین پر مسح کرنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک طرح سے صحابہ کا اجماع بھی ہے، اجماع صحابہ سے جوربین پر مسح کرنا ثابت ہے۔ تو جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اجماع سے ثابت ہو تو اس پر عمل کرنے میں ہم کیوں حرج محسوس کریں؟ اور پھر اسی طرح سے موزوں یا جرابوں پر ایک سے زائد مرتبہ مسح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ان غلطیوں میں سے ہے جن کا لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ساکس پر مسح کرتے ہوئے صرف اوپری حصے پر مسح کرنا ہے، نچلے حصے پر نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، لاجک پر ہوتی، تو حکم دیا جاتا کہ موزوں کے نچلے حصے میں مسح کیا جائے۔ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے بلکہ وحی الہی پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے ہم کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں۔ تو جوربین پر مسح کرتے ہوئے نچلے والے حصے پر مسح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک غلطی ہے جس کا لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔ وضو میں واقع ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی وضو میں اسراف ہے۔ وضو میں اسراف کا مطلب حد سے زیادہ پانی ویسٹ کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں نل کھول لیتے ہیں تو پھر وہ آخر تک نل بند نہیں کرتے ہیں، پانی میں اسراف کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، پانی سے متعلق ہر نعمت کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ کتنے؟ ایک سا پانی میں، ایک سا پانی تقریباً 2.5 کلو، تقریباً 2.5 کلو پانی میں، 2.5 لیٹر پانی میں، ٹھیک ہے، 2.5 لیٹر پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے، اور 1 مد پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے۔ 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا کا چوتھائی حصہ، 1 سا کا چوتھائی حصہ تقریباً 625 گرام پانی ہے نا۔ اتنے پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے۔ تو اسی لیے وضو کے پانی میں اسراف یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا مسلمان ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو وضو کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کریں کہ کم سے کم پانی میں آپ وضو سے فارغ ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح سے مسلمانوں میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ بلی کے جھوٹے پانی سے وضو نہ کیا جائے، بلی کے جھوٹے سے وضو نہ کیا جائے۔ یہ نام نہاد پرہیز ہے، ایک نام نہاد احتیاط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کے بارے میں فرمایا انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم، یہ تم پر ہر وقت پھرنے والوں میں سے ہے۔ تو غرض صلاۃ کے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط کیا ہے؟
باوضو ہونا بھی ہے۔ وضو کا طریقہ ویسے آپ اہل علم کی زبانی آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہاں کچھ غلطیاں ہیں جو دوران وضو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اس کی طرف میں نے نشاندہی کر دی ہے۔ بقیہ کچھ مسائل ہیں ان کی طرف بھی میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی لینے کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے گا یا ایک ہی پانی سے آپ کلی اور ناک صاف کریں گے؟ تو اس بارے میں کیا ہے؟ ہاں اصل یہی ہے کہ آپ ایک ہی چلو سے کیا کریں، کلی بھی کریں اور جو بچا ہوا پانی ہے اس کو آپ ناک میں داخل کر کے ناک کو جھاڑیں۔ بہت سارے لوگ ناک کے اندرونی حصے میں پانی داخل نہیں کرتے ہیں، ایسے چڑھاتے لیتے ہیں، پانی اندر بھی نہیں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغوا فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں مبالغہ سے کام لو، الا یہ کہ تم صوم کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، تب خدشہ ہے کہ پانی ناک سے ہوتے ہوئے آپ کے معدے میں داخل ہو جائے اور روزہ فاسد ہو جائے۔ عام حالات میں جب آپ روزے سے نہ ہوں تو حکم یہ ہے کہ صرف ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر ممکن ہو تو ہلکے سے کیا کریں، آپ چڑھائیں۔ بالغ فی الاستنشاق۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں غالباً علی بن ابی طالب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا ہے کہ لوگ کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی کے لیے الگ الگ پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ غالباً التاریخ الکبیر کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ اس معاملے میں بھی کشادگی ہے، اس معاملے میں کشادگی ہے، اور خاص کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جب الگ الگ پانی لینا بھی ثابت ہے تو اس معاملے میں کشادگی ہے۔ لیکن جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی چلو سے کلی بھی کرتے تھے اور جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا اس سے آپ ناک جھاڑتے تھے۔ تو غرض یہ ہوئی کچھ وضو میں واقع ہونے والی غلطیاں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی اور شافی رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔